بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار باطل غلط بات پر ڈٹ جانا یہ بھی روحانی مرض ہے، یاد رکھیں۔ یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، ہٹ درمی ہے۔ ہٹ درمی بھی اندر کی خرابی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سورۃ الجاثیہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 7 اور 8 ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاقٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ خرابی ہے اس بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، پھر اس پر پڑھی جاتی ہیں اور وہ ہٹ درمی پر جم جاتا ہے، غرور کرتا ہے، گویا انہیں سنتا ہی نہیں، اور اسے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا کہ ہٹ درمی ایمان کو روکنے والی ہے۔ یہ آڑ ہے، ایمان ہٹ درمی بندے کے ایمان کے اور درمیان کی آڑ بن جاتی ہے، دیوار بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو خدا پناہ اس سے ہم نے دیکھا اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہٹ درمی، پھر وہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں آگے جا کر بڑی خرابیاں بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر گناہ ہے، ہر صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہی ہے، تو چھوٹی غلطیاں پھر بندے کو بڑی غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے جہاں پر جو بندے کے اندر غلطی ہے اس کو فوراً تسلیم کر لے اور اس پر ہٹ درمی نہ کرے، اس پہ ڈٹ نہ جائے، فوراً جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ بندے کی عزت ہو، جو بھی ہو، اس میں بدنامی ہو، جو بھی ہو، جو غلطی ہوگی اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ بندے کو بہت برائی کی اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو نیکی کی بات سن کر اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا وہ بندہ جس کے سامنے حق بات آئی اور اس نے تسلیم نہیں کی۔ لہٰذا جہاں غلطی اس کو مان لیں، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ تو پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت و بربادی ان کے لیے جو جان بوجھ کر گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بری لاند سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔